حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ آپ کم عمر میں تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر سلطنت بھی عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جن، چرند، پرند اور شیاطین پر تھی۔ آپ ہر طرح کے جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سے معجزے بھی عطا کیے۔ آپ ہوا پر قابو رکھ سکتے تھے۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اس لیے آپ مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ جن اور شیطان آپ کے خادم اور غلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی کسی غفلت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے تخت پر شیطان کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصہ کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی مدد سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو آپ خود سے کبھی الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام شکر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی اس سے لے گیا۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے لایا کرتے تھے جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک چلتا رہا۔ آخرکار اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جو آپ کی شکل و صورت لیے محل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اعتبار سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے گی۔ اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا۔ ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تلاوت شروع کر دی۔ بس وہ تلاوت سنتے ہی وہاں سے بھاگ گیا اور جاتے جاتے اس نے اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور اس دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی اور ماہی گیر نے بھی آپ کو وہی مچھلی دے دی۔ جب آپ نے کھانے کے لیے اس مچھلی کو کاٹا تو انگوٹھی اس کے پیٹ میں سے نکلی۔ بس پھر آپ کے انگوٹھی پہنتے ہی سارے جن و انس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور یوں آپ نے پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کی خبر ملی تو انہوں نے خود کو شیشے میں کیوں بند کر لیا تھا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔